ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ حضرات، جس طرح نماز دا پڑھنا فرض ہے، اس طرح نماز دے وقت دے اندر پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز دا پڑھنا اس دے وقت وچ پڑھنا، اسی طرح ہی نماز جماعت نال پڑھنا فرض ہے۔ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، محب رسول کہلاتے ہیں، لیکن نماز جماعت کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز پڑھتے ہی نہیں، سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھ لو کتنے نمازی ہیں مسجد میں آئے، ابھی تو رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں۔ پہلے چند دن لوگ آئے تھے، اور جس مسجد میں تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا ہے، ان مسجدوں کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ رات ادھر بھی دیکھا کہ چند نمازی تھے۔ یہ بہت بڑا افسوس اور المیہ ہے ہمارے اس ملک میں مسلمانوں پر۔ ایسی حالت اور ایسی عادت ان لوگوں نے بنا لی ہے جو سراسر قرآن کے، حدیث کے خلاف ہے۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، رات اندھیری ہے، اب تو ہماری گلیوں میں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی چاڑیوں والا راستہ بھی نہیں ہے، کوئی ٹوئے ٹبے بھی نہیں ہے، سڑکیں گلیاں بھی صاف ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، راستہ خاردار چاڑیوں والا ہے، کانٹوں والا ہے، راستے میں ٹوئے ٹبے ہیں، راستہ ہموار نہیں ہے، صاف نہیں ہے، درندوں کے پھاڑ دینے کا، چیر دینے کا، کاٹ دینے کا خطرہ ہے۔ کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ نبی کریم سے نماز کی چھٹی نہیں لے رہا، گھر پڑھنے کی چھٹی لے رہا ہے کہ مجھے جماعت کی معافی دے دو، گھر پڑھ لوں گا۔ ہم نے تو نہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا نا، پڑھتے ہی نہیں بھائی۔ وہ صرف گھر پڑھنے کی اجازت لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وہ داستان سن کر بڑے ہی رحم دلانہ انداز میں کہا کہ گھر پڑھ لیا کرو۔ جب تھوڑا سا وہ پلٹ کر واپس ہوا تو اللہ کے رسول نے پیچھے سے آواز دی، تعال ادھر آ بھائی، کیا آپ اذان سنتے ہیں؟ جی اذان تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ میں محمد بھی آپ کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ایک آدمی آنکھوں سے نبینہ ہے، رات اندھیری ہے،
راستہ جھاڑیوں والا ہے، خاردار کانٹوں والا ہے، درندوں کے پھاڑ دینے کا خطرہ ہے، ٹوئے ٹپے راستے میں ہیں، کسی میں گر جانے کا بھی اسے خطرہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی عذر اللہ کے رسول نے گھر نماز پڑھنے کا قبول نہیں کیا۔ آج تو حاجی صاحب جی تھکے ہوئے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لی انہوں نے، مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ بس وہ گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، طبیعت ان کی خراب تھی۔ اس سے بڑی طبیعت خراب کیا ہے جی، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں، رات بھی اندھیری ہے، راستہ بھی ہموار نہیں ہے، ٹوئے ٹپے ہیں، کسی میں گر کر مر جانے کا بھی خطرہ ہے، موچ آنے کا خطرہ ہے، درندوں کے پھاڑ دینے کا بھی خطرہ ہے، لیکن کوئی ایک بھی عذر قبول نہیں کیا گیا کہ تم گھر نماز پڑھ لو۔ آج ہم مسلمانوں نے تو فیصلہ کیا نا، پڑھتے ہی نہیں جی، کام کریں، پیٹ پالیں یا نماز پڑھیں۔ بازار میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک بہت گریجویٹ نوجوان لڑکا یہی بحث کر رہا تھا کہ جی نماز پڑھیں، معیشت کا مسئلہ ہے، نماز پڑھیں، مولوی کہتے ہیں نماز پڑھیں، معیشت کا مسئلہ ہے، وہ اپنی روٹی کمائیں یا نمازیں پڑھیں۔ وہ دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے انہیں کہا کہ ایک منٹ مجھے بھی دو۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا بھائی معیشت کا معاملہ ہے، کس مولوی نے کہا ہے کہ تم معیشت نہ کرو، کاروبار نہ کرو، دکان نہ کرو، مزدوری نہ کرو، محنت نہ کرو، روٹی نہ کماؤ؟ نہ اسلام یہ کہتا ہے، فجر سے لے کر اب تک آپ نے کام کرنا ہے، فجر سے لے کر اب تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، تو نماز کے لیے کتنا وقت نکالیں گے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال لیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی کمائیں یا نمازیں پڑھیں؟ جب آپ کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، کھانا آپ نے کھانا ہے، تب بھی تو آپ نے کاروبار چھوڑنا ہے نا۔ پیشاب پخانے کے لیے بھی تو چھوڑیں گے نا آپ، خراد، دکان۔ کھانا کھانے کے لیے بھی تو آپ جا سکتے ہیں نا، دوائی لینے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، دیگر اپنی حاجات کے لیے جا سکتے ہیں نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر احسان کرنا ہے آپ نے نماز کا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے معیشت کا کہا ہے کہ تم پھر کاروبار کرو، پھر عصر کی نماز پڑھو، عصر کے بعد پھر کاروبار پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر مغرب تک آپ کاروبار کر سکتے۔ اسلام میں تو جمعے والے دن بھی کاروبار منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی طرف بلایا جائے، نماز کی طرف بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ کر آ جاؤ، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر فارغ ہو۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی معیشت اور روزی تلاش کرو۔ کب اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تم نماز پڑھتے رہو، معیشت کا خیال نہ رکھو؟ کہتا ہے اب اے مولوی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، میں نے کس نے کہا ہے بھئی تم روزی کی تلاش میں نہ نکلو یا کام نہ کرو؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے شیڈول دیا ہے، اس کو میں نے سمجھایا اس طرح۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کسی فیکٹری سے لیتے ہیں نا، مشین لیتے ہیں یا کوئی گاڑی لیتے ہیں، نہیں تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک کارڈ دیا ہوتا ہے اور اس میں اس کے متعلق ہدایات ہوتی ہیں کہ یہ گاڑی اتنا سفر کرے گی، پھر اس کو ریسٹ دینی ہے، پھر اس کا تیل بدلنا ہے، پھر اس کو اس کی جو ہے صفائی کرنی ہے آپ نے۔ اس نے کارڈ دیا ہے کہ میرے کارڈ کے مطابق آپ چلائیں گے، چلیں گے تو اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی مسئلہ بنے گا تو میں اس کو دوبارہ صحیح کر دوں گا، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ واپس کر کے آپ نئی گاڑی لے سکتے ہیں، نئی کوئی چیز لے سکتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، وہ گارنٹی دیتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ گارنٹی والا کارٹ ہے، گارنٹی تب ہوگی جب اس کے مطابق آپ اس کو چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی گارنٹی کا یہ کارڈ قرآن دیا ہے، اس میں ہدایات کی ہیں۔ آپ سڑک پہ چلتے ہیں نا، ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے وارڈن والا کھڑا ہے، آپ یا تو فوراً واپس چلے جائیں گے یا پھر اس کے اصول کے مطابق گاڑی چلائیں گے۔ ڈرائیور کو پتہ ہے کہ آگے پولیس والے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ سپیڈ ان کے مطابق کرے گا۔ زیادہ سپیڈ ہو گئی تو وہ چلان کر دیں گے۔ تو بھائی ہم وارڈن والے کو دیکھ کر اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں، سپیڈ کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کے اصول کے مطابق چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ چوک میں کھڑا ہمارا چلان کر دے۔ وارڈن والے کا اتنا ہمیں خطرہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ اللہ مالک کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ مالک کے قانون کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی بھی پابندی کرنی ہے، اس کارڈ کے مطابق بھی ہم نے چلنا ہے۔ اگر ہم نہ چلیں گے تو ہمارا چلان ہو جائے گا، کہیں ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے معاذ اللہ۔ بھائیو نماز دیکھ لو، اسلام کا وہ اہم رکن ہے کہ جو نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو ہم خود اپنے آپ مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں جی، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اسلام میں تصور نہیں اس آدمی کے متعلق مسلمان ہونے کا جس نے نماز چھوڑی، نماز نہ پڑھی۔ دور نبوت کا منافق بھی کوئی ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھتا، اسے بھی یہ علم ہے کہ میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے کسی نے مسلمان نہیں سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے۔ دوسری باتیں تو بات کی ہیں، زکوٰۃ ہوگی، حیثیت تو دے گا، حج حیثیت ہوگی تو کرے گا، لیکن نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اسے ہر حالت میں ادا کرنی ہوگی۔ بیمار ہے تو پھر بھی اسے ادا کرنی ہوگی، بیٹھ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، بھول گیا ہے جب اسے یاد آئی تب پڑھ لے، سو گیا ہے جب اسے جاگ آئی ہے تب پڑھ لے، راستے میں ہے نہیں پڑھ سکا گاڑی میں، جب اترے گا گاڑی سے وہاں تب پڑھ لے، سفر میں 4 کی بجائے 2 پڑھ لے، پانی نہیں ملتا تیمم کر لے، معافی نماز کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے وہ سوچیں، ایک امام کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اسے قید کر دو، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تب تک اس کو قید میں بند رکھو۔ ایک کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دو، ملک سے ہی نکال دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے نماز مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ یہ ہم نے کب کا فیصلہ کر لیا، کیسے فیصلہ کر لیا؟ رمضان کے 2-4 دن نماز پڑھ لی، یا رمضان کے چند روزے رکھ لیے، یا دن میں 1 آدھ نماز پڑھ لی، بس جی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، میں نے ایک دن میں کتنی نمازیں رکھی ہیں؟ 5 ہیں۔ ایک دن کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ سال کے بعد روزے کتنے ہیں رمضان کے؟ 29 یا 30۔ تو یہ 5 اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اپنا فیصلہ کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، یا جو پڑھتے ہیں وہ 1 2 3 پڑھ لیتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے۔ روزے 29 یا 30 اللہ کا فیصلہ ہے، یہ چند ایک رکھ کر سمجھتا ہے کہ بس میں نے روزے رکھ لیے، سال کے گناہ معاف کروا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم بعض کتاب کے حکم پر عمل کرتے ہو، بعض چھوڑ دیتے ہو، کفر کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے لفظ کفر بولا ہے، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کفر کرتے ہو، نہ پڑھنا بھی کفر ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتے نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کپڑے نہیں پہنتا، وہ ننگا کھڑا ہو جاتا ہے بازار میں، تو کیا اس کا کہنا آپ یہ کافی سمجھے گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کپڑے پانے کا منکر تو نہیں، پہننے کا منکر نہیں، میں کہتا ہوں پہننے چاہیے لیکن پہنتا نہیں، تو کیا اس کا اتنا کہنا آپ مان لیں گے؟ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ کپڑے پہننے چاہیے، میں کوئی منکر نہیں، تو پھر پہنو، اتارے کیوں ہیں؟ ننگے کیوں کھڑے ہو؟ ایک کہتا ہے کہ روٹی کھانی چاہیے لیکن کھاتا نہیں، پانی پینا چاہیے لیکن پیتا نہیں، تو کیا وہ بچ جائے گا بھئی؟ اس طرح صرف اتنا کہنے سے وہ نہیں بچ سکے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے، جب تک پڑھے گا نہیں تب تک اس کا یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں کوئی منکر نہیں، میں کہتا ہوں پڑھنی چاہیے۔ بھئی اتنا جملہ کافی نہیں ہے۔ ہم آج نماز پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، سارے اعلان ہوا فلاں فوت ہو گیا، چلیں جی اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ بھئی اس نے اللہ کی نماز نہیں پڑھی، تم دوڑ دوڑ کر اس کی نماز پڑھتے ہو۔ جس نے اللہ کی نماز نہیں پڑھی تم اس کی نماز پڑھ رہے ہو، اور پڑھنے والے بھی دیکھو کتنے ہوتے ہیں۔ فوت شدہ کی نماز جنازہ تو سب پڑھتے ہیں، جو زندہ الہ ہے اللہ ہے اس کی نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ جنازے پہ کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کاروبار سے، دکان سے، بال بچوں سے، معیشت سے، ہر سے بڑا ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس سب سے بڑے کی محبت میں اٹھ جاؤ، نماز پڑھو۔ اگر اس کا خوف ہے، دل میں ڈر ہے تو اس کے ڈر خوف سے اٹھ جاؤ، نماز پڑھو۔ محبت ہے تو محبت میں اٹھ جاؤ۔ خالق مالک سمجھ دو تو اس کا آرڈر آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، فلاح کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ۔ رسول کا یہ اعلان ہے، اس نے نہ رسول کے اعلان کی پرواہ کی، نہ اللہ کے حکم کی پرواہ کی، معیشت پہ کھڑا ہے، کاروبار پہ کھڑا ہے، اور پھر برکت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بھائی اس کا نام برکت نہیں ہے، اس کا نام فضل نہیں ہے۔ بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اوپر لکھا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی دولت اللہ کا فضل ہوتا یا ہے تو پھر امریکہ کے اوپر سب سے بڑا فضل ہے۔ پھر یہ جتنی بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، کافر لوگ ہیں، پھر تو ان پہ بہت بڑا فضل ہونا چاہیے۔ نہیں، فضل صرف ان لوگوں پہ ہے جو نماز والے ہیں، روزے والے ہیں، زکوٰۃ والے ہیں، اسلام والے ہیں، دین والے ہیں، دین اسلام کے پابند ہیں۔ وہ غریب کیوں نہیں، فاقہ کش کا لاش کیوں نہیں، اللہ کا فضل انہی پر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ مال دولت ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جو انسان کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے بڑھ کر یہ کھا بھی نہیں سکتا، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ضرور کھائے گا، وہ کسی نہ کسی بہانے اسے مل جائے گا۔ ہمیں اللہ پہ یقین توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے قوانین اسلام قرآن کے مطابق، رسول کے اعلان کے مطابق 5 گانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔